ایک قدیم وقت کی بات ہے۔ ایک شہزادی تھی جس کا نام ہیرا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھی اور اس کے چہرے پر مسکان ہمیشہ موجود رہتی تھی۔ ہیرا کے باپ نے اس کے لیے دنیا کا سب سے خوبصورت تاج تیار کروایا تھا جو اس کے سر پر چمکتا رہتا تھا۔ ایک دن ہیرا اپنے باغ میں سیر کر رہی تھی تو اچانک سے ایک زخمی پرندہ اس کی گود میں آ کر گرا۔ یہ زخمی پرندہ بہت ہی خوبصورت اور ہوشیار تھا اور وہ شہزادی کو دیکھے ہی جا رہا تھا اور شہزادی پرندے کو دیکھ کر حیران ہوئی اور پھر اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پرندہ جس کا نام تیتل تھا بہت ہی دانائی اور مزیدار تھا۔ ہیرا اور تیتل کی دوستی بہت جلد مضبوط ہو گئی اور وہ دونوں ہر روز مل کر باتیں کرتے اور ہنسی مذاق کرتے۔ اچانک ایک دن شہر میں خبر پھیل گئی کہ بادشاہ اپنے داماد شہزادوں کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کر سکے۔ ہیرا یہ خبر سن کر ایک دم سے چونک گئی اور فوری تیتل نے ہیرا سے کہا کہ ہیرا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، تم مجھ سے دور نہیں جانا، تم میرے ہی ساتھ رہنا، تمہیں میں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اور شہزادی نے کہا محبت تو مجھے تم سے بھی ہے لیکن یہ رکاوٹیں۔ تیتل نے مسکرا کر جواب دیا محبت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، ہیرا تم بس ہاں کرو، تمہیں میں یہاں سے دور لے جاؤں گا۔ ہیرا اس کے جواب پر خوش ہوئی، اس نے اپنے دل کو اس کی طرف موڑ لیا تھا۔ ایک ہفتے بعد بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو بھی بادشاہ اپنے بیٹے کی شادی میری شہزادی سے کرنا چاہتا ہے وہ رشتہ بھیج سکتا ہے۔ اور دوسری طرف ہیرا بہت ہی زیادہ تیتل کو چاہنے لگی تھی۔ اور پھر ہیرا نے اپنے دل کی باتیں تیتل سے کہی اور کہا میرا دل تم پر آ گیا ہے تیتل، کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہو گے؟ تیتل نے خوش ہو کر کہا ہاں ہیرا، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور یہی ہیرا اور تیتل نے مل کر اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے شہر کی بہترین جگہوں میں چھپ کر رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ کوئی ان کی محبت کو روک نہ سکے۔ اسی طرح ہیرا اور تیتل نے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا لیا۔ ان کی خوشیاں دن بدن بڑھتی گئی۔ ہیرا اور تیتل کی محبت کو بادشاہ نے بھی قبول کر لیا اور ان کو محل میں واپس بلوا لیا اور ان کی محبت ایک مثال قرار دی گئی۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اپنی چھوٹی شہزادی کے لیے ایک شہزادہ چننے کا اعلان کیا۔ ایک بڑے اور امیر خاندان کا شہزادہ جس کا نام ویراج تھا وہ محل میں آئے۔ ویراج کا دل ہیرا کی خوبصورتی پر آ گیا تھا۔ اس نے اپنے والد سے ہیرا کے حوالے سے پوچھا یہ خوبصورت شہزادی کون ہے؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا یہ ہیرا ہے، ہماری بڑی شہزادی جو کہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ویراج نے ہیرا کو دیکھا اور اس کی خوبصورتی میں مہو ہو گیا۔ اس نے دل کے کھیلوں میں اپنے دل کو ہیرا کے ساتھ جدوجہد کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ویراج کو دیکھتے ہی اس کا دل کا دھڑکنا تیز ہو گیا۔ لیکن اچانک ایک خاص بات نظر آئی۔ تیتل جو اب تک چپ چاپ بیٹھا تھا اس نے محسوس کیا کہ ہیرا کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہے۔ اس نے ہیرا کی طرف دیکھ کر کہا ہیرا، کیا تمہارا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا ہے؟ ہیرا نے مسکرا کر جواب دیا ہاں تیتل، میرا دل اب تم پر نہیں ویراج پر آ گیا ہے۔ تیتل نے گہرائی سے سانس لیا اور کہا میرے لیے خوشی یہ ہے کہ تم خوش ہو ہیرا، میں ہمیشہ تمہارا دوست رہوں گا چاہے جو بھی ہو۔ ہیرا نے تیتل کا شکریہ ادا کیا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے بعد ویراج کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ تیتل نے اپنی دوست کی خوشی میں شرکت کی اور وہ شہزادی کے ساتھ ہی چلا گیا۔ زمانہ گزرا، ویراج کی محبت بڑھتی گئی، ان کا رشتہ مضبوط ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کا ساتھی بنے رہے۔ شہر میں انہوں نے اپنی محبت کی مثال قائم کی اور لوگ ان کے رشتے کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا میلہ منعقد ہوا جس میں بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ ہیرا، تیتل اور ویراج بھی میلے کا حصہ بنے۔ وہاں انہوں نے مختلف مزیدار چیزیں کھائیں اور مزہ کیا۔ ایک پرندوں والے کے پاس جا کے ایک پستہ پرندہ دیکھا جو خاص طرح کی خوبصورتی کا حامل تھا۔ ہیرا نے پستہ کی طرف دیکھا اور اچانک اسے ایک خاص احساس ہوا، کچھ جو اس کے دل کو چھو گیا ہو۔ پستہ نے اپنی گردن کو ہیرا کی طرف موڑا اور ایک خاص گانے کی دھن میں میٹھا سا کچھ کہا۔ ہیرا نے مسکرا کر کہا تم بھی کچھ خاص ہو، میرا دل تم پر آ گیا ہے۔ اور تیتل نے حیران ہو کر پوچھا یہ کیسا ممکن ہے؟ ہیرا نے اپنے دل کا حال بتایا اور کہا مجھے ایک خاص محبت کا احساس ہوا ہے، یہ پستہ میرے دل کو چھو گیا ہے۔ ہیرا نے پستہ کے ساتھ دل کی بات کی اور یہ پستہ بھی ایک خاص قسم کا تھا اور شہزادی کی محبت کو قبول کر رہا تھا۔ میلے کا دن مزیدار ہوتا گیا اور ہیرا، تیتل اور ویراج نے
پستہ اپنے ساتھ لے لیا، اور ایک خوبصورت حقیقت یہ ہے کہ محبت ہر شکل اور ہر رنگ میں ہوتی ہے، اور ہر دل محبت کو قبول کرنے کا قابل ہوتا ہے۔ آسمانی روشنی چھایا ہوا میلہ اور محبت بھرے دلوں کا میلہ چلتا رہا۔ ہیرا، تیتل، پیراج اور پستہ، یہ چاروں محبت بھرے جوڑوں کے درمیان دوستی کا عہد قائم رہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی طرح قبول کیا اور محبت کا پیشہ ورانہ داستانوں کا حصہ بنا لیا۔ میلے کا دن کامیابی سے گزرا۔ اب سب چاہتے تھے کہ یہ محبت بھرا گروہ ہمیشہ رہے۔ انہوں نے مشترکہ محبت کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کیا کہ ایک دوسرے کی ہمیشہ حمایت کریں گے، اور چند ہفتوں کے بعد شہر میں ایک بڑا موسم آیا۔ اس دوران ہیرا اور اس کے دوستوں نے پکوانوں کا لطف اٹھایا اور شہر کے خوبصورت مناظر کو دیکھا۔ ایک دن ہیرا نے اپنے دوستوں کو ایک قدیم جگہ دکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ میں پرانی کہانیاں، قدیم مصورات اور خوبصورت اثاثے تھی۔ یہاں انہوں نے ایک خاص چیز دیکھی، ایک خوبصورت قدیم فرش۔ ہیرا نے اپنے دوستوں کو کہا، یہ کتنا پیارا ہے، اس میں جو رنگ ہیں یہ بالکل ہماری زندگی جیسے ہیں۔ اور یوں ہی محبت بھرا گروہ اپنی داستان کو ختم کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ہر روز نئے معنی اور رنگوں میں بھرتا رہا، چاہے جو بھی آئے۔ ان کی داستان ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی کہ محبت کا قدر کرنا اور اسے دوسروں کے ساتھ بانٹنا حقیقت میں زندگی کو خوبصورت بناتا ہے۔